جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے، جب اسکول جایا کرتے تھے، اگر آپس میں بچوں کا کوئی جھگڑا ہو جائے نا، کوئی جھگڑا لڑائی ہو جائے آپس میں کوئی تکرار ہو جائے، تو کہا کرتے تھے یار اللہ کی قسم ہم نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں اب جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا یہ ٹرینڈ بدل گیا ہے۔ اچھا اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ میں نے یہ نہیں کیا۔ تو میں بھی آپ سے اللہ کا وعدہ کرتا ہوں، قسم نہیں اٹھا سکتا۔ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اولیاء کرام کی سنت، بڑے بڑے علماء کرام کی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ٹائم کتنا لگے گا؟ مشکل سے 2 منٹ لگے، 5 منٹ مان لیں، 10 منٹ مان لیں۔ یہ محرم کے شروع کی 10 تاریخ میں عمل کرنا ہے، شروع کی 10 تاریخ میں، فرسٹ 10 ڈیز۔ اس کے فائدے کو وہی سمجھے گا جو کر سکے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری ہو جائے، لیکن جس کی نیت سچی ہوگی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو ضرور فائدہ ہو۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، شروع کی 10 تاریخ میں اس عمل کو کرنا ہے۔ محرم دوستو ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے، بہت سے مہینوں پہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، ہر مہینے میں 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی، جیسے کہ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، اور ان دنوں میں کچھ مخصوص ایام اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، مقرر فرمائے۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس مہینے میں قیامت آئے گی، اس مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، اس مہینے کا کوئی جمعہ ہوگا عاشورہ کے دن، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ دیکھیں کس قدر بڑا یہ مہینہ ہے، کس قدر فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں، اسلام کی خاطر سجدے میں سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹوا دیا، لیکن اپنی حق بات سے نہ ہٹے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے 4 مہینے جو ہیں وہ افضل ہیں، جن میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی ہے آپ پر، فقر و فاقہ ہے، دولت اور پیسوں کی کمی ہے، روز مرہ کے اخراجات میں آپ کسی حوالے سے پریشان ہیں، ہر ایک کو اپنی پریشانیوں کا پتہ ہے، اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ سورہ کوثر کا ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم کی شام تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ نہیں ہوا کرتا تھا تب یہ عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا تھا، لیکن جب رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے، عاشورہ کا روزہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ روزہ فرض نہیں رہا۔ اگر آپ اس دن روزہ رکھیں تو اس دن آپ کو وہ برکتیں ملیں گی جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنے بندے، اس بندے کے پورے سال کے جو گناہ ہوں گے ان کو معاف فرما دے۔ سورہ کوثر کا عمل جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے رزق کی تنگی دور ہوگی، فقر و فاقہ دور ہوگا، مصائب، پریشانیاں، الجھنیں دور ہوں گی، تنگ دستی دور ہوگی۔ اگر آپ کسی دشمن سے پریشان ہیں، نفسیاتی طور پر آپ کو کوئی دقت یا کوئی الجھن ہے، تو اس عمل سے وہ دور ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ مجھ سے لے لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب چاند نکل جائے، آپ چاند دیکھ لیں، اس کے بعد 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 200 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ جیسے اوپر سے کالے بادل چھٹ جاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اس سے رحمتیں، برکتیں، خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ صرف 2 تسبیح پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سدا سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔
یا اللہ جو پریشان ہیں ان پہ کرم کر، یا اللہ جو تکلیف میں ہیں ان پہ کرم کر، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو دولت نصیب فرما، جن کے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں ان کے گھروں میں سے لڑائی اور جھگڑے کو ختم فرما، جو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، بیوی خاوند سے یا خاوند بیوی سے ناراض ہے، اللہ پاک ان کے درمیانی جھگڑوں کو، درمیانی الجھنوں کو، درمیانی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔